ناصر الدین کا باچا نہایت ذہین، باصلاحیت، فیاض، اچھے منتظم اور علم دوست حکمران تھے۔ انہوں نے 22 سال تک سندھ اور ملتان کی سرزمین کو اور اس طرح بر صغیر کے باقی پورے حصے کو غیر ملکی حملہ آوروں سے محفوظ رکھا۔ اگر وہ چنگیزی لشکر کا جرأت سے مقابلہ نہ کرتے تو ممکن تھا کہ تاتاریوں کا طوفان سندھ، ملتان اور پھر برصغیر کے باقی حصوں کو بھی لپیٹ میں لیتا، لیکن تاریخ نے ناصر الدین کباچا کو اس وجہ سے یاد نہیں رکھا کہ انہوں نے ایک کامیاب حکومت کی یا برصغیر کے اس حصے میں امن و امان قائم رکھا، بلکہ تاریخ نے ناصر الدین کباچا کو علم کی ان سے والہانہ محبت کی وجہ سے یاد رکھا ہے۔ ناصر الدین کباچا کا یہ کارنامہ نہایت قابل تحسین ہے کہ اوچ اور ملتان میں علم کی ترویج و اشاعت کا باقاعدہ آغاز کباچا کے ہی دور میں ہوا۔ تاتاریوں کے حملے کے باعث وسط ایشیا اور ایران سے بہت سی علمی شخصیات نے برصغیر کا رخ کیا اور ان میں سے کئی افراد نے ملتان اور اوچ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ ناصر الدین کباچا نے ان افراد کی بہت تعظیم کی اور علم کے فروغ کے لیے صاحب علم افراد کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ بعض علماء اور دانشوروں کو تو خود کباچا نے دعوت دے کر اپنے پاس بلوایا تھا۔ ایک روایت کے مطابق برصغیر میں قائم ہونے والے اولین مدرسوں میں سے ایک اہم مدرسہ ملتان میں ناصر الدین کباچا کے عہد میں قائم ہوا۔ یہ حضرت بہاؤالدین زکریا 575 ہجری تا 661 ہجری کی علمی درسگاہ تھی جو 605 ہجری میں قائم ہوئی۔ اس درسگاہ سے ہزاروں طالبان علم نے قرآن، حدیث، فقہ کے علاوہ خطاطی، علم قرأت اور تجارت کی تعلیم حاصل کی۔ کباچا ہی کے عہد میں ایک بڑے مورخ اور فقیہ کا نام تاریخ میں ابھرتا ہے۔ یہ قاضی منہاج الدین بن قاضی سراج الدین ہیں جو منہاج سراج کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ غوری حکمرانوں کے دارالحکومت فیروز کوہ میں 589 ہجری بمطابق 1193 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم فیروز کوہ ہی سے حاصل کی۔ چنگیزی مظالم سے متاثر ہو کر 35 سال کی عمر میں برصغیر چلے آئے۔ بعد میں التتمش منہاج سراج کو اپنے ساتھ دہلی لے گئے، جہاں 645 ہجری بمطابق 1247 عیسوی میں انہوں نے ناصری نامہ لکھی۔ یہ کتاب اب موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد 658 ہجری بمطابق 1260 عیسوی میں انہوں نے تاریخ کی مشہور کتاب طبقات ناصری مکمل کی۔ اس کتاب میں انہوں نے ناصر الدین کباچا کے حالات بھی درج کیے ہیں۔ مشہور عالم دین مولانا قطب الدین کاشانی ناصر الدین کباچا کی دعوت پر ترکستان سے ہجرت کر کے ملتان آئے تو کباچا نے ملتان میں ان کے لیے بہت بڑا مدرسہ اور ساتھ ہی مسجد تعمیر کروائی۔ مولانا کاشانی کا یہ مدرسہ صدیوں تک قائم رہا۔ مولانا اپنے ساتھ منطق اور علم کلام کی کتب کا بڑا ذخیرہ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے ملتان میں ایک کتب خانہ بھی قائم کیا۔ ناصر الدین کباچا اہل علم کو دوست رکھتے تھے۔ ان کی علمی محفلوں میں شمس الدین بلخی جیسے بڑے خطاط و شاعر، فضلی ملتانی جیسے عالم اور محمد بن یحییٰ العوفی جیسے علم و رجال اور جرح و تعدیل کے ماہر اور مشہور ادیب شریک ہوتے تھے۔ کباچا کے وزیر عین الملک بھی بڑے عالم تھے۔ انہوں نے بھی علم کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ تاریخ میں عوفی کے کئی لقب درج کیے گئے ہیں، جن میں نور الدین، سدید الدین اور جمال الدین شامل ہے۔ عوفی مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔
اسی نسبت سے اوفی کہلاتے ہیں۔ وہ بخارا میں پیدا ہوئے، وہیں ابتدائی تعلیم پائی۔ اس کے بعد تحصیل علم کے لیے ماروا نیر یعنی ترکستان، خراسان، سمرقند، خوارزم، ہرات، غزنی اور دیگر بہت سے علاقوں کا سفر کیا۔ 607 ہجری بمطابق 1210 عیسوی میں وہ تاتاری فتنے سے بچنے کے لیے سندھ چلے آئے، جہاں ناصر الدین قباچہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ 617 ہجری بمطابق 1220 عیسوی میں ناصر الدین قباچہ نے اوفی کو سرکاری عہدہ دیا۔ 625 ہجری بمطابق 1228 عیسوی تک اوفی اوچ میں مقیم رہے۔ اسی دوران انہوں نے کتاب لباب الباب تحریر کی اور اسے قباچہ کے وزیر جمین الملک فخر الدین الشری کے نام منسوب کیا۔ لباب الباب فارسی زبان کے شاعروں کا بہت اہم اور سب سے قدیم تذکرہ ہے۔ اس میں ابتدا سے 7ویں صدی ہجری تک کے 370 شعراء کے حالات اور حکمرانوں، علماء کرام اور وزراء کے حالات اور اشعار درج کیے گئے ہیں۔ ان میں سے بعض شعراء کے بارے میں بھی کسی اور کتاب سے معلومات حاصل نہیں ہو سکتی۔ تاتاریوں کی جلگار کے وقت جو شعراء کرام اپنا دیوان مرتب نہیں کر سکے تھے، ان کا تذکرہ اور کلام بھی اس کتاب میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ناصر الدین قباچہ نے اوفی سے ایک اور اہم کتاب بھی لکھوائی۔ یہ کتاب جوامع الحقائق واللوامع الروایات ہے۔ کتاب ابھی زیر تصنیف تھی کہ شمس الدین التمش نے اوچ پر حملہ کر دیا اور قباچہ بکھر چلے گئے یا بکھر چلے گئے۔ جو لوگ قباچہ کے ساتھ بکھر کے قلعے میں گئے تھے ان میں اوفی بھی تھے۔ قباچہ کے انتقال کے بعد اوفی التمش کے ساتھ دہلی چلے گئے، جہاں انہوں نے یہ کتاب مکمل کی اور اسے التمش کے وزیر نظام الملک جنیدی سے منسوب کیا۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں ہے۔ اس میں تاریخی کہانیاں شامل ہیں جس کو سبق آموز اور ادبی انداز میں تحریر کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ایسی اہم معلومات موجود ہیں جو تاریخ کی بہت سی دیگر اہم کتب میں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوفی نے اس کتاب کی تیاری میں ایسی بہت سی کتب سے استفادہ کیا جو اب ناپید ہو چکی ہیں۔ یہ کتاب اسلام، ایران اور برصغیر کی تاریخ اور مصنف کے زمانے یعنی 7ویں صدی ہجری کے پہلے 25 سال کی ممتاز اور اہم شخصیات کی حالات کے لیے اہم ترین تاریخی ماخذ ہے۔ اوفی نے 620 ہجری بمطابق 1223 عیسوی میں عربی زبان کی ایک کتاب الفرج بعد الشدہ کا فارسی میں بھی ترجمہ کیا۔ اس میں بھی تاریخی حقائق تھیں، تاہم اوفی کی یہ کتاب کہیں نہیں ملتی۔ اوفی نے اپنی کتاب جوامع الحقائق میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ناصر الدین قباچہ کے دور میں ایک اور اہم کتاب کا ترجمہ کیا گیا۔ یہ کتاب سندھ کی سب سے قدیم تاریخ چچ نامہ ہے۔ یہ کتاب 3 صدی ہجری بمطابق 9ویں صدی عیسوی میں قاضی اسماعیل بن علی سقفی نے مرتب کی تھی۔ عربی زبان میں لکھی گئی اس کتاب کا نام الہند والسندھ والمنہاج المسالک رکھا گیا۔ یہ کتاب نایاب تھی، لیکن ایک شخص علی بن حامد بن ابو بکر کوفی کو جو عراق سے اوچ گئے تھے، اس کتاب کا ایک نسخہ بکھر میں مل گیا۔ 613 ہجری بمطابق 1216 عیسوی میں علی بن حامد نے اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا اور اسی برس میں اسے قباچہ کے اہل علم وزیر عین الملک کو پیش کیا۔ علی بن حامد کو اس کتاب کی اوراق بکھر کے سقفی خاندان سے حاصل ہوئے تھے۔ علی بن حامد نے چچ نامہ کے دیباچے میں لکھا ہے کہ جب وہ سیران وردی اور ملک کی سیر کے بعد اوچ پہنچے تو انہیں یہاں بڑا سکون ملا
اور انہوں نے جہاں بڑی آسودگی کی زندگی بسر کی۔ چچ نامہ سندھ کی بے حد اہم تاریخ ہے، اس میں جغرافی معلومات بھی ہیں۔ بعد میں مرزا کلیج بیگ نے اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اس کا فارسی متن اور مستند انگریزی ترجمہ کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر N.A. بلوچ نے کیا ہے۔ ناصر الدین قباچہ کے یہ وہ علمی کارنامے ہیں جو قباچہ کا نام تاریخ کی ایوانوں میں ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔